نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فصل نمبر 72 پیج 327. ارادے اور نیت کا شرک. ارادے اور نیت کا شرک. جب انسان اپنی نیت میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، جب کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے تو ہر اچھے کام کی بنیاد اور اچھا کام کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے. عمل صالح کی تعریف یہی ہے کہ وہ کام جو اللہ کی خاطر کیا جائے اور سنت کے مطابق ہو. لیکن اگر ہم بظاہر یہ کہیں کہ یہ کام اللہ کے لیے ہے لیکن ساتھ ہی کسی اور کو بھی اس میں شریک کر لیں، کسی اور کی خوشی کو یا اس کی قربت چاہنے کو، تو وہ کام پھر اللہ کے لیے نہیں رہتا، وہ غیر اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. تو یہ لکھتے ہیں کہ اب رہا ارادے اور نیت کا شرک، کیونکہ شرک کی اقسام پڑھ رہے ہیں نا ہم، اقوال میں شرک، افعال میں شرک، اور یہاں ارادے میں شرک. تو یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں، یعنی جس کا احاطہ کرنا ہی مشکل ہے. سوال یہ ہے کہ اس شرک سے کیسے نجات مل سکتی ہے، کیونکہ ہر شخص یہ سوال ضرور کرتا ہے اور ہر ایک کو اس میں ضرور مشکل پیش آتی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ارادہ ہمیشہ 100% یہ میری نیت پوری کی پوری اللہ کے لیے خالص ہے. اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن پھر اور خیالات آ جاتے ہیں، شیطان کچھ اور بسوں سے ڈال دیتا ہے. تو ہر مخلص شخص اس معاملے میں پریشان رہتا ہے. تو لکھتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے ارادے اور نیت سے عمل کرے، کسی کام سے تقرب الہی کے سوا یعنی اللہ کی قربت چاہنے کے علاوہ کسی دوسرے کے تقرب کی نیت کرے کہ میں یہ کام کروں تو فلاں کا مقرب بن جاؤں گا، اس کا منظور نظر بن جاؤں گا، اس کا محبوب بن جاؤں گا، اپنے کسی عمل کا کسی اور سے بدلہ چاہے، یعنی کام بظاہر دین کا ہو لیکن اس کا صلہ کسی شکل میں بندوں سے چاہے. کسی شکل سے مراد کیا ہے؟ مثلا تعریف چاہنا، ریکگنیشن چاہنا، نام چاہنا، شہرت، جزا، بدلہ، تقرب، کچھ بھی. سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے عمل اور کام میں، اپنے ارادے اور نیت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا. مثلا یہاں ہم سب آ کر بیٹھے، ہم سب کو پھر یہ دہرانا چاہیے، پھر یاد کرنا چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے لیے آئے، یعنی اس کی جزا، ریوارڈ، بدلہ صرف اللہ سے چاہتے ہیں. کیسے پتہ چلے کہ ہم اللہ ہی سے چاہتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ جب ہم اللہ کے لیے نکلتے ہیں تو امتحان ضرور ہوتا ہے، آزمائش ہوتی کسی نہ کسی شکل میں. جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس وقت ہمارا رویہ، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں؟ مثلا آپ یہاں آئے ہیں اور یہاں آنے میں کئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، مشکلات ہو سکتی. مثلا یہی کہ کسی نے ہمیں پوچھا نہیں، کسی نے ہمارا خیال نہیں رکھا، ہم جو سمجھ کر گئے تھے یا جو ایکسپیکٹ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوئی. تو ایسی صورت میں انسان جب اللہ کے لیے نکلا ہے تو پھر اس وقت یہ سوچنے لگے کہ آئندہ مجھے نہیں آنا. اگر آپ اللہ کے لیے آئے ہیں تو پھر بیچ میں نفس کہاں سے آ گیا؟ نظر کس چیز پر ہونی چاہیے کہ کیا اس سفر سے اللہ کی قربت میں اضافہ ہوا، اللہ پر ایمان میں اضافہ ہوا، مجھے کچھ سیکھنے کو ملا، میرے علم میں اضافہ ہوا، مجھے اپنی کسی بری عادت یا اپنی کسی غلطی کی پہچان کا موقع ملا.
اگر یہ مقاصد پورے ہو گئے تو میرا یہاں آنا یا بیٹھنا فائدے سے خالی نہیں ہوا. ہاں، اس آنے میں یہ ضرور مشکل تھی کہ مجھے تھکاوٹ لاحق ہوئی، مجھے بھوک پیاس نے ستایا، مجھے کسی اور طرف سے کچھ مشکل پیش آئی، مجھے اس طرح کا ویلکم نہیں ملا جو میں چاہتی تھی. تو یہ سب چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ ہماری ذات سے. ہم سوچیں کہ کیا ہم اسی لیے آئے تھے؟ یہ میں سب سے کہہ رہی ہوں، یہ نہیں کہ جو دور سے سفر کر کے آئے کہ انہی سے میرا خطاب ہے. سبھی سے یہ بات کریں، خود اپنے لیے بھی، کہ کیا میرے یہاں آنے کا مقصد یہی تھا؟ اللہ کے راستے میں جب بھی کوئی نکلا ہے تو اس کو مشکل ضرور پیش آئی ہے، لیکن اہل ایمان ان ساری مشکلات کے صلے اور بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ بتائیے آپ. صرف اللہ کی رضا. اللہ کی رضا نہیں، صرف اللہ کی رضا. مثلا سورۃ التوبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آیت نمبر 119 ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ رہا کرو، یعنی اچھی صحبت اختیار کرو، کیونکہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اسے انسانوں کی کمپنی چاہیے ہوتی ہے. اور ہر انسان کہاں سے کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے دوستوں سے، کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، اس کی میل ملاقات کن لوگوں سے ہے. وہاں سے اس کے دین، ایمان، اس کی محبتوں اور اس کے طور طریقوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی پسند کیا ہے، چاہت کیا ہے. کیا وہ کسی سے اس کے مال کی بنا پر ملتا ہے یا کسی سے کسی اور مفاد کی وجہ سے ملاقات کرتا ہے؟ وہ کس کو پسند کرتا ہے، کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کرائیٹیریا دے دیا. کیا؟ کس کے ساتھ رہا کرو؟ سچ کی تلاش میں رہو، سچے لوگوں کے بیچ میں رہو، کیونکہ جب انسان سچے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سچ کی عادت ہو جاتی. اور اگر وہ جھوٹے لوگوں کے بیچ میں ہو، منافقت والے لوگوں کے بیچ میں ہو، جن کا ظاہر اور باطن فرق ہو، تو پھر اس کے اندر بھی کیا آتا ہے؟ وہی کوالٹیز آنے لگتی، منافقت آنے لگتی. پھر فرمایا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. اہل مدینہ کو اور مدینہ کے ارد گرد جو اعراب رہتے ہیں، انہیں یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جائیں اور اپنی ذات کو ان کی ذات پر ترجیح دیں. کیونکہ کچھ لوگ مخلص مومن ہوتے ہوئے بھی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. 3 طرح کے لوگ تھے نا. ایک تو وہ کہ جنہوں نے پکار پر فوراً ہی لبیک کہی، السابقون السابقون. دوسرے وہ کہ جنہوں نے لبیک تو کہی لیکن ذرا ٹھہر کے تھوڑا پیچھے رہ گئے، جیسے ابو خیثمہ انصاری تھے. جب سب لوگ جا رہے تھے ان کا اچھا میں بھی جاتا ہوں، اتنے میں اپنے باغ گئے، ٹھنڈا سایہ تھا، ٹھنڈا پانی تھا، بیوی نے کھجوروں کا خوشہ لا کے رکھ دیا پاس، کھانے لگے. کھاتے کھاتے خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 300 میل دور کا سفر کریں اس گرمی میں، اس مشقت میں، اور میں یہاں بیٹھ کر کھجوریں کھاؤں اور سائے کا مزہ لوں. تو ایک دم ان کے اندر ایک تکلیف اٹھی اور فوراً ہی تیز رفتار اونٹنی لی اور کسی طرح مارے پڑے وہاں آپ کے ساتھ پہنچ گئے. کونوا مع الصادقین پر عمل کر لیا. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو یہ خیال تو آیا لیکن گئے نہیں، جن میں وہ 3 صحابی مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، کعب بن مالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو پھر ان کے ساتھ جب سوشل بائیکاٹ ہوا تو اس پر ان کی توبہ کا اعلان ہوا. اس کے علاوہ باقی جو لوگ تھے وہ تو تھے منافقین مدینہ کے اندر. لیکن بعض اوقات اہل ایمان سے بھی کمی کوتاہی ہو جاتی اہل ایمان ہونے کے باوجود. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض انسٹرکشن دے دی کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ تم اللہ کے رسول کو تو جہاد پہ بھیج دو اور تم خود گھر بیٹھ رہو یا اپنے آپ کو ان پر ترجیح دو. کیوں؟ Why؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا يضيع اجر المحسنین. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس راستے میں پیاس، تھکاوٹ اور بھوک پہنچے، یعنی اللہ کے راستے میں، اور انسان کہیں کوئی قدم رکھے، یعنی اس راستے میں نکلے اور کفار کو غضبناک کرے یا دشمن سے جا ملے، یعنی صرف نکلنا بھی اور پھر مقابلہ بھی، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. غزوہ تبوک میں تو مقابلہ نہیں پیش آیا تھا، صرف لوگ پہنچے ہی تھے، امتحان بڑا سخت تھا لیکن آگے جنگ نہیں ہوئی، جنگ کے بغیر ہی کامیاب ہو کر واپس لوٹے. فرمایا کہ الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر ان کے ہر قدم پر ان کے لیے نیکی لکھ لی جاتی. تو انسان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے لیے نیکی لکھ لی جاتی ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور نہ کوئی چھوٹی چیز خرچ کرتے اور نہ بڑی. ولا يقطعون وادیا، اور نہ کوئی وادی پار کرتے. الا کتب لهم، مگر ان کے لیے سب لکھ دیا جاتا ہے اجر. لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کی بہترین جزا دے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم نیکی اور احسان کرتے اس لیے کہ جزا اللہ سے پائیں، تو اللہ کے راستے میں نکلیں، روز نکلیں، روٹین میں نکلیں، کوئی کام کاج کریں، چھوٹا کریں یا بڑا کریں، مال خرچ کریں، کوئی سفر کریں، اور اس میں کوئی بھی چیز جو ہمارے نفس کے خلاف ہمیں پیش آ جائے تو اس پر ہمیں کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم انسانوں کے لیے نہیں نکلے، کسی انسان سے اپنی عزت اور تعظیم چاہنے کے لیے نہیں نکلے. وہ ان کا فرض ہے، وہ اپنا فرض ادا کریں کہ وہ مہمان کا اکرام کریں، لیکن ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں. اور اگر کسی راستے میں یعنی اللہ کے راستے میں کوئی مشقت آئے بھی تو بھی اس سے باز نہ آئے، اس کام سے رکے نہیں. جبھی کیا ہو سکتا ہے؟ جبھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. عام انسان تبھی بچ سکتے ہیں جب خاص انسان اللہ کے راستے میں نکلے، دین کی اسپرٹ ان کے اندر آئے اور پھر جا کر دوسروں کے اندر بھی وہی روح پھونکے. اور یہ کام جبھی ہو سکتا ہے جب انسان کی نیت صرف اور صرف اپنے رب کے لیے خالص ہو جائے، اور اس راہ میں وہ کسی سے کسی بھی قسم کی بھلائی، احسان اور فائدے اور تعریف کسی بھی قسم کی اس کی توقع نہ رکھے، بلکہ اس کو اپنے لیے عین سعادت کا ذریعہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے، مجھے موقع دیا، مجھے توفیق دی، مجھے صلاحیت دی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف، جس کی اتباع کا اللہ نے اپنے تمام بندوں کو حکم دیا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اور بار بار آتا نا وما کان من المشرکین. بت تو انہوں نے کبھی پوجے ہی نہیں تھے. یہاں بتوں کے شرک سے اجتناب اور بیزاری کی بات نہیں ہے، صرف وہ تو انہوں نے کیا ہی. حنیف مسلم، یکسو مسلمان تھے، ان کی ساری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی. اور جس ملت کے سوا دوسری ملت مقبول نہیں، طریقے سے ملت ہے طریقہ، وہ یہی ہے کہ بندے کے افعال، اقوال، ارادہ اور نیت خالص اللہ تعالی کے لیے ہو، اس میں کسی کو شریک نہ گردانا جائے. اور اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے، اس کے بغیر بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں، اس کے بغیر بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب نیت میں خلل آتا ہے، خرابی آتی، تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ارادے بدل لیتے ہیں. ارادوں میں کمزوری کی وجہ یہی ہوتی ہے نا، استقامت نہیں ہوتی، ثابت قدمی نہیں ہوتی، نتیجتاً کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، کوئی کام بڑھتا پھلتا پھولتا نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ شرائط ہی پوری نہیں ہوئی جو اس راستے کے لیے ایک لازمی حیثیت رکھتی ہیں. اس لیے ہم سب کو بار بار اور بار بار
اپنی نیت کو چیک کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور دن میں کئی بار، یہ نہیں کہ کبھی کبھار کچھ پڑھا تو پھر خیال آ گیا، پھر ایک آدھ دن اپنے آپ کو چیک کیا اور اس کے بعد پھر وہیں لوٹ گئے. جب تک ہم سیلف لیس نہیں ہوتے. لفظ پڑھا ہوا نا سیلف لیس، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، بے لوس، بے لوس. کیونکہ نفس کا شر جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. انسان باہر مشکلات دیکھتا ہے لیکن سب سے بڑی مشکل خود اس کے اپنے اندر ہوتی، جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی، جو اس کو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پر عمل نہیں کرنے دیتی. وہ دوڑتے دوڑتے ٹھوکر کھا کے اپنے ہی پاؤں سے گر جاتا ہے. خود ہی اپنے آپ کا دشمن ہے. شیطان کا درجہ بھی بعد میں آتا ہے. شرور نفس سب سے پہلی رکاوٹ ہے، اور شرور نفس کا سب سے پہلا اظہار نیت کی خرابی اور پھر ارادے کی کمزوری میں آتا ہے. جب کسی چیز پر انسان کی کنوکشن ہو جاتی کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، راستہ یہی درست ہے، تو پھر وہ جان تو دے دیتا ہے مگر اس کو چھوڑتا نہیں. صحابہ کی کنوکشن اور ہماری اس دین کے کام کی کنوکشن میں یہی بہت بڑا فرق ہے. ام شریک کا واقعہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سنایا تھا کہ کس طرح انہیں ستایا گیا اللہ کے راستے میں، اور ام شریک کے ساتھ ہی آپ کو حاتم الاسم کی بیٹی کی بات بھی یاد آ گئی ہوگی. کسی نے کچھ اور سوچا؟ ہاں، کیا سوچا آپ نے؟ دنیا میں بدلہ مل گیا تو آخرت میں کیا ہوگا؟ اوکے، چلیے میں بتا ہی دیتی ہوں کیونکہ کافی تجسس. اب دیکھیے کہ ہماری سوچوں میں اور ہمارے میکسیمم خیالات میں اور اس اللہ کی بندی کے خیال میں کتنا بڑا فرق ہے. اب میں آپ کو اصل وجہ بتاتی ہوں. کچھ لوگوں نے پہلی دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا. حاتم الاسم ایک بہت بڑے محدث تھے اور حج کے ارادے سے نکلنے لگے تو گھر والوں نے رونا دھونا ڈالا کہ ہمارا کیا بنے گا، آپ گھر سے چلے گئے تو. خاموش ہو گئے. تو ایک بیٹی بولی کہ نہیں، آپ جائیے، آپ رازق نہیں ہیں، اللہ رازق ہے، وہ ہمیں روزی دے گا. بہرحال وہ چلے گئے. پیچھے سارے گھر والے بہت سفر کرنے لگے کیونکہ کچھ تھا نہیں. جب تمہیں اتفاق یہ ہوا کہ جو خلیفہ وقت تھا وہ کہیں پاس سے گزرا ان کی بستی کے، تو اسے پانی چاہیے تھا. اس نے لوگوں کو دوڑایا کہ جاؤ کہیں سے پانی لے آؤ. تو اللہ نے یہ مقدر کیا تھا کہ وہ انہی کا دروازہ یعنی حاتم کا دروازہ آ کے کھٹکھٹائیں. خیر پانی لیا، خلیفہ نے پانی پیا، پانی کا مزہ ہی کچھ اور تھا. تو انہوں نے کہا کہ کس کا گھر ہے؟ کہا حاتم کا. کہا ہاں، اب پتہ چلا کہ انسان کی نیکی خود اس کے رزق اور اس کی باقی چیزوں میں کتنی خوبصورتی اور کتنا لطف پیدا کر دیتی ہے. کیونکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا ہمارے جسم سے بھی وائبز نکلتی ہیں اور وہ ہمارے سراؤنڈنگ کو متاثر کرتی ہیں. بہرحال انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ تو حج پر گئے. کہا پیچھے والوں کی کیا حالت ہے؟ کہا اللہ کے توکل پہ جی رہے ہیں، بس جو بھی تھوڑا بہت گزارا ہو رہا ہے. تو خلیفہ کا دل پسیج گیا. اس نے کہا کہ کیسے لوگ ہیں یہ کہ جو تھوڑا بہت جمع کیا تھا وہ لے کے وہ چلے گئے اور پیچھے گھر والے جو ہیں وہ اس حال میں ہیں. بہرحال اس کے پاس جو کچھ مال و دولت تھا وہ، اور اپنے ساتھی جو تھے ان سے بھی کہا کہ جو تمہارے پاس ہے نکالو. سب کچھ اکٹھا کیا اور جا کے ان کے گھر میں دے دیا. سارے گھر والے بہت خوش ہو گئے کہ ہمارا جو توکل تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں اتنا کچھ مل گیا جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. سب ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. وہ بیٹی پھر رونے لگی جو پہلی دفعہ بھی سب سے مختلف رائے رکھتی تھی. تو ماں پریشان ہوئی، کہنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اتنی خوشی کی بات اور تم پھر رونے لگی. کہنے لگی میں اس پہ نہیں رو رہی کہ اللہ نے اتنا بڑا ہم پر انعام کیا، اس پر تمہیں شکر ادا کرتی ہوں. میں سوچ یہ رہی ہوں کہ اگر ایک انسان نے ہمارے حالات جان کر ہمارے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا ہے تو وہ رب جو رحمان اور رحیم ہے، اگر وہ ہماری طرف رحمت کی نظر سے دیکھے اور قیامت کے دن جب رحمت کی نظر سے دیکھے گا تو کیا کچھ عطا نہیں کرے گا. تو مجھے وہ دن یاد آ گیا کہ اس دن جس پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ گئی، جس پر اس کی نظر رحمت ہو گئی، پھر وہ کامیاب ہو گیا. اللہ کے نیک بندے ہمیشہ جب بھی انہیں دنیا کی کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ فوراً کیا سوچتے ہیں؟ آخرت کا کیا ہوگا، کیا یہ وہاں بھی ملے گا؟
جس کے دل میں بھی خوف خدا ہوتا ہے اور جس کے دل میں بھی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اسی خیال سے روتا ہے کہ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے، ہمارے ایمان کا، یقین کا، توکل کا، اچھے اعمال کا بدلہ یہی تو نہیں کہیں ملنے لگا، وہاں کے لیے کیا ہوگا؟ اور تیری نظر رحمت وہاں کے لیے چاہیے، کیونکہ اس کا یقین یہ تھا کہ یہ سب کچھ صرف اللہ کے کرنے سے ہوا ہے. یہی توحید خالص ہے کہ جب بھی کوئی کامیابی انسان کو ملے، اچھا اگر ہم ہوتے تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا؟ میں نے کہا تھا نا، یہ جو میں ہے نا اس وقت میں نے کہا تھا نا کہ ایسا ہوگا، لہذا دیکھو یہ ہو گیا نا، لہذا میری بات سچی ہوئی نا، دیکھو نا میں کتنی نیک ہوں، دیکھو میں کتنی تقوی والی ہوں، دیکھو مجھے کیسا کیسا الہام ہوتا ہے، دیکھو میری قابلیت، دیکھ لیا نا، میں جو کہتی ہوں وہ سچ ہوتا ہے. جب ایسی کوئی نیکی یا ایسی کوئی نعمت سامنے آتی ہے اس وقت بھی میری میں نہیں نکلتی، میں تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، میں تو پہلے سے جانتی ہوں، مجھے تو پتا تھا ایسے ہونا ہے. فوراً ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس چیز کا کریڈٹ خود لے لیں اور خود کو منوا لیں، دیکھ لو پھر ہم کتنے نیک ہیں. یہ میں نکلتی نہیں ہے، اس سے ہم باہر نہیں آتے، اور یہی سب سے بڑی ہماری مشکل ہے. کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ پہلا خیال اللہ کی رحمت کی طرف جائے؟ اسی مقصد کو اچیو کرنا ہے کہ یہ چیز لاشعوری طور پر اور شعوری طور پر اور آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے کہ خود کریڈٹ لینے کا شوق ختم ہو جائے اور ہر چیز اور ہر رحمت کا سورس اللہ رب العزت کو بتایا جائے. ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، اس نے مجھے آزما لیا ہے کہ اب اس نعمت کو پا کر میں شکر ادا کرتا ہوں، یعنی اس کا احسان مانتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اصل شکر یہی ہے کہ سب سے پہلے محسن کے احسان کا اعتراف ہو کہ سراسر اسی نہیں دیا، اسی کے کرنے سے ہی ہوا ہے، اور اس کے بعد باقی باتیں تو چلتی رہتی ہیں. لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ دیکھا نا فلاں نے کہا تھا تو اس کی بات سچی ہو گئی. وہ کہتے نہیں جو کہتے، اس وقت بھی پھولنے کی ضرورت نہیں، اس وقت بھی اندر استغفار کریں کہ یا اللہ تو ہی توفیق دیتا ہے، تیری ہی توفیق سے انسان کو یہ کہنے کا بھی موقع ملتا ہے. اگر اس کی توفیق نہ ہو تو ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں؟ ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا نا، ہمیں تو نہیں یہ خیال آیا. تو بات یہ ہے کہ اصل اخلاص یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے، اور پھر اس کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہو، آخرت کی جزا پر، کیونکہ وہ ہمیشہ رہے گی. حضرت ابراہیم کا دین حنیف جس کی اتباع کا اللہ نے اپنے تمام بندوں کو حکم دیا ہے، اور جس ملت کے سوا دوسری ملت مقبول نہیں، وہ یہی ہے کہ بندے کے افعال، اقوال، ارادہ اور نیت خالص اللہ تعالی کے لیے ہو، اس میں کسی کو شریک نہ گردانا جائے. اور اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے، اس کے بغیر بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں. اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو چاہے گا تو وہ اس سے دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا. دوسرا دین سے مراد کیا؟ جیسے شرک. یہی وہ ملت ابراہیمی اور ملت اسلام ہے جس نے اس سے منہ موڑا وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے. اسی کے بارے میں آتا نا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اوکے، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.